جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو، اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں اکثر اس بات کو دہراتے تھے، اس واقعے کو دہراتے تھے، حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ۔ ابن عمر کہتے ہیں کم سے کم 7 مرتبہ تو میں نے سنا ہے کم و بیش، چھوٹی عمر کے باوجود۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یوں اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کی عادت یہ تھی کہ کفل بڑا گنہگار، بڑا عیار و مکار، بڑا پاپی تھا۔ اس کا حال یہ تھا کفل کا، اللہ اکبر، کہ کفل کی رات کبھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی نہ ہو، یعنی ہر رات اس کے لیے وہ زنا کے لیے نئی نئی لڑکیوں سے رابطہ کرتا، اپنی دولت کا مس یوز کرتا، اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا۔ ہاں یہی حال تھا کفل کا کہ کفل جو ہے روزانہ شام سے پہلے اپنے لیے کوئی نیا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکلتا، اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کی آبرو کو وہ خرید لیتا اور اس کے ساتھ وہ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ ایک دن کفل اپنے نئے شکار کے لیے جیسے اپنے گھر سے نکلا، اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ کفل نے جیسے ہی خوبصورت لڑکی کو آتے دیکھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لڑکی جب آ رہی تھی تو وہ ضرورت مند تھی، اور وہ لڑکی اپنے محلے کے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی تھی۔ مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھیک نہیں بلکہ قرضہ مانگ رہی تھی۔ اللہ اکبر، حالات کی ماری وہ خوبصورت لڑکی جب لوگوں سے قرضے کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا، تو کفل نے سوچا موقع اچھا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ تو کفل نے کیا کیا، جیسے لڑکی قریب آئی، اس کو چند درہموں کی ضرورت تھی، کفل نے سینکڑوں درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے تشکر کے انداز میں اس کو کفل کو دیکھا، یعنی شکریہ کے لب و لہجے میں اس کو دیکھا، تو کفل نے مسکرا کر کے کہا، او لڑکی، میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز اتنی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چل، اور چل کر کے مجھ سے کچھ باتیں کر لے، پھر تو اپنے کام سے چلی جانا۔ آپ جانتے ہیں میری قوم کے جوانوں، انسان پر جو احسان کرتا ہے انسان اس کی بات کو نہیں کاٹتا۔ تو کہنے لگا تھا کہ کفل نے اس لڑکی کے دامن میں جب پیسے ڈالے تو اس لڑکی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرے گھر چل کر کچھ باتیں کرو۔ وہ لڑکی بہت احسان تلے دب چکی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کفل اپنے گھر کے اندر گیا، گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے ساری کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، سب بند کر دیا اس نے، اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا، اور کھسک کر کے باتیں کرنے لگا۔ جیسے اس نے اس لڑکی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی کیونکہ پیسوں کے ہاتھوں مجبور تھی، احسان کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کپ کپی تاری ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگا اس کا جسم۔ کفل نے کہا، اے لڑکی، محلے کے کسی انسان نے تیری مدد نہیں کی، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کون آئے گا؟ اور اگر کوئی آ بھی سکتا تھا، میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو کس سے خوف کر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کفل، مجھے پتا ہے تیری راتیں کیسی ہے، تیرے دن کیسے، مجھے معلوم ہے۔ آج سے پہلے بار بار کیا ہے اور ہزاروں لڑکیوں کی عصمت کو تو نے تار تار کیا ہے، لیکن کفل میں غریب ہوں، لیکن آج تک الحمدللہ
میرے دامن پر کبھی زنا جیسے گناہ کا دھبا نہیں پڑا ہے. کفل میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے. میں کسی انسان سے نہیں ڈر رہی ہوں بلکہ میں سوچ رہی ہوں اس وقت تو اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اگر میں نے تیرے ساتھ زنا کر لیا ان پیسوں کی وجہ سے تو میں سوچتی ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی, اپنے منہ میں وہ قوت کہاں سے لاؤں گی کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیا تھا. میں اللہ کو کیسے کہہ سکوں گی؟ کفل اسی وجہ سے میں تھر تھر کانپ رہی ہوں. اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. میں کیسے اقرار کروں گی, میں اقرار جرم کیسے کروں گی؟ کفل میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لڑکی کے دل سے بات نکلی اور دل کے اندر اتر گئی. کفل نے کہا اے لڑکی اگر اللہ دیکھ رہا ہے تجھے اور مجھے تو سن سن یہ پیسے تیرے ہیں, پیسے لے کر کے چلی جا. اور سن جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تو پھر میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ کیا کروں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں روایت میں آتا ہے ابن الجوزی نے لکھا ہے جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی موت کا فرشتہ گھر کے اندر آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی. اللہ اکبر. یعنی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ اگر وہ لڑکی کو وہ نہیں چھوڑتا اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں. کاروں میں بیٹھ کر جو سفر کر کے گانے سنتے ہو نا, ہاتھوں میں موبائل لے کر جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, میرے بھائیوں آمنہ کے لال کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کو سنبھال کر لے جاؤ, اس کو اپنی قبر میں لے جاؤ. اللہ اکبر. کیا سوچ کر کے بستر پہ لیٹ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو؟ جس وقت تم بستر پہ لیٹ کے زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اسی وقت تو فرشتے نے تمہاری روح نکال لی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کاروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے سنتے جو جا رہے ہو, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیوں رشوت کے پیسے اپنے حلق میں اتار کر حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو, اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی لڑکی کو پارک میں لے کر بیٹھے ہو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں, غیب دا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سوچو زنا کرتے کرتے موت آئی تو انجام کیا ہے, شراب پیتے پیتے موت آئی تو انجام کیا ہے, حجام کی کرسی پر بیٹھے ہو اور حجام تمہارے چہرے پہ وستورا پھرا رہا ہے اور تم داڑھی منڈا رہے ہو, نبی کی سنت کریم منڈا رہے ہو, اس وقت تمہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ زندگی ایک ہی بار ملی ہے, اس کو برباد مت کرو, اس کو ہلاک مت کرو, اس کو مت تباہ کرو. اس زندگی کو سنت و شریعت اور دین پر گزارو تاکہ قیامت کے دن نجات کا پروانہ مل سکے. کفل کی روح نکل گئی, کفل کی روح نکل گئی. فرشتے نے کفل کی روح نکالی, لڑکی گھر سے باہر ہوئی, موت کا فرشتہ اندر آیا, روح نکل گئی. جیسے اس کی روح نکلی پورے شہر میں پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی. کفل مر گیا مر گیا مر گیا. زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے, جو اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. کفل مر گیا, پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا. ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر پہ ہوتی تھی, مجرم تھا, پاپی تھا, یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. یاد رکھنا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا, کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. گناہ کی وجہ سے کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا, گناہ سے نفرت کرنا, گنہگار سے نفرت مت کرنا. پتہ نہیں وہ جو گناہ کر رہے وہ اس کا آخری گناہ ہو, اور اللہ نہ کرے جو تم نیکی کر رہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو. اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے, اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس لیے گناہ کو برا سمجھو, گنہگار کو برا مت سمجھو. گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو, پاپ سے نفرت کرو, پاپی سے نفرت مت کرو. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب زائدان خشک کہنے لگے اس کا تو منہ بھی بدل گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا ارے کچھ بھی تھا لیکن مسلمان تھا, چلو
اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، یعنی اللہ اکبر، کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا. تو اس کے گھر پہ لکھا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. صرف ایک گناہ چھوڑا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. زندگی میں نفس ورگلائے گا، زندگی میں نفس گناہ کی طرف لے جائے گا، اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی میلاد کا پیغام ہے. حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے. آؤ اپنے وجود پہ دین غالب کریں، اپنے گھروں پہ دین غالب کریں، اپنے محلوں میں دین نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. حضور سے عشق کرو، گانے مت گاؤ، درود پڑھو، گانے مت گاؤ، تلاوت کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے غزلیں مت سنو، نعتیں سنو. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی،